تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ دوستو، جلال عباس کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ روزے کی شان، گنبد کا لہراتا پرچم، ظاہروں کی حاضری، روزے کا ازدحام، زری کے چاروں طرف باب الحوائج کی پکار، میدان کربلا میں چمکتا ہوا روزہ مثل آفتاب یا دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیر ہے جو اپنے مقام پر بیٹھا ہے۔ ایسے روزے روئے زمین پر تعمیر نہیں ہوئے۔ بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کے روزوں سے پہلے دنیا میں کوئی روزہ نہیں بنا تھا۔ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قبر پر کوئی عمارت بھی تعمیر کی جاتی ہے۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ قبر پہ کوئی عمارت بھی بن سکتی ہے۔ جب حسین اور عباس کی قبروں پہ عمارتیں بنی تو دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا بن گیا۔ پھر اس کا نام روزہ رکھا گیا۔ روزے کا لفظ کسی عمارت کے لیے پہلی بار آسمان سے اترا۔ ایک تو یہ ہی کسی کو معلوم نہ تھا کہ قبر پہ عمارت بنتی ہے، اور اگر بنتی ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ کوئی یہ بھی نہ جانتا تھا کہ یہ نقشہ کہاں سے بن کے آیا، اس لیے کہ حسین اور عباس کے روزوں کا نقشہ حیرت انگیز انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ کیسی عمارت بن گئی، یہ نقشہ کس کے ذہن میں آیا، کیوں اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ ایسے در، دالان، پلر، ستون، چوبرد، غلام، حجرے، یہ خاکہ ذہن میں کیسے ابھرا کہ باب قبلہ کدھر ہو، جب داخل ہو تو قبلہ سامنے ہو، دو میناروں کے درمیان ایک گنبد ہونا چاہیے۔ کسی نے سوچا ہی نہ تھا کہ دو مینار اور گنبد بنایا جا سکتا ہے، اور اس پر سونا چڑھانا، میناروں کا ڈیزائن، گنبد کی شیپ، پھر گنبد کے بالکل نیچے زری، یا یوں سمجھیے کہ زری کے بالکل اوپر گنبد۔ کوئی جان ہی نہ سکا کہ کون لوگ بنا کے چلے گئے۔ نقشہ کہاں سے آیا، یہ خاکہ کس نے دیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو سوچنے لگے کہ ایسی عمارتیں اور بنائی جائیں۔ بادشاہوں نے سوچا، کوئی بادشاہ اٹھا اور کہا کہ ایسی ہی عمارت علی کی قبر پہ بناؤ۔ کربلا کے روزوں کی تعمیر کے بعد نجف میں علی علیہ السلام کا روزہ بنا، نجف بن گیا، تو لوگوں نے کہا اسی طرح کاظمین اور سامرا بننا چاہیے۔ عمارتوں کی تعداد میں اضافہ شروع ہوا۔ خلافت عثمانیہ کو شرم آئی کہ جب بیٹوں کی عمارتیں بن گئی تو ہم بھی رسول اللہ کی قبر پر کچھ بنائیں۔ ایک گنبد بنایا، ہرا رنگ کر دیا اور اسے گنبد خضرا کا نام دیا۔ حسین کی وجہ سے نانا کی قبر پہ بھی گنبد بن گیا۔ اس سے پہلے کسی کی عقل میں نہ آیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کوئی عمارت بنائی جائے۔ جب حسین علیہ السلام کے روزے کے بعد گنبد خضرا بنا تو حدیث نے آواز دی، حسین منی و انعام من الحسین۔ تو روزے بنے، بڑے بڑے لوگ آنے لگے، ظاہر آنے لگے، دنیا کے لوگوں کا رخ ادھر پھر گیا۔ کیا امیر، کیا غریب، ضرورت مند تو سبھی ہوتے ہیں، زندگی اور ضرورتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ کسی کا تخت چھن رہا تھا، کسی کے ملک پہ قبضہ ہو رہا تھا، کوئی مرنے والا تھا، کسی کو بیماری نے آن گھیرا، کسی کو اولاد چاہیے، بادشاہ ہے مگر وارث سے محروم ہے، تو کہا جائے کیا کریں، چلو بھائی کربلا چلیں، چلو عباس کے پاس چلیں، ان سے مانگیں گے۔ کوئی آیا، بیٹا مانگا، انہوں نے دے دیا، نہ ملنے والی دولت مل گئی، شکریہ کیسے ادا کریں، سونا چڑھا دے 2 من اور خزانہ بھر دیں۔ سونے کے دروازے بنا دیے، حکومت ہاتھ سے نکل رہی تھی، حکومت کا تختہ اٹھنے والا تھا، بادشاہ دیس بدل کر آ گیا، زری سے لپٹ کر کہنے لگا، عباس ہماری سلطنت بچا لو، ہم سارے دروازے سونے کے کر دیں گے، جواہرات چڑھائیں گے، ہم قالین بچوا دیں گے۔ عباس نے بچا لیا۔ کچھ مطلب سے آتے تھے، کچھ محبت و عقیدت سے آتے تھے۔ عباس نے مایوس دونوں کو نہیں کیا۔ محبت والے جب رخصت ہوتے تھے تو خزانے لٹا کے جاتے تھے۔ شہزادیاں اور ملکائیں آئیں تو اپنا سارا زیور اور جواہرات چڑھا کے چلی گئی۔ سپاہی آیا، تلوار چڑھا دی، بادشاہ آیا، تاج نظر کیا، جو بھی بادشاہ آیا طواف کیا اور اپنا تاج عباس کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہزاروں تاج عباس کی ٹھوکروں میں کھیلنے لگے، جواہرات پانی کی طرح بہنے لگے۔ ایک خزانے کی ضرورت پڑی، بڑے بڑے تہ خانے بنائے گئے، تہ خانوں میں دولت بھر دی گئی، باقاعدہ حساب سالانہ ہونے لگا۔ کروڑوں روپے کی دولت حسین کے خزانے میں تھی، عباس کے خزانے میں تھی، امام رضا کے خزانے میں تھی۔ زری میں سونے کے سکے پڑنے لگے، ہر ہفتے بوریاں بھری جاتی تھیں، ایک باقاعدہ شعبہ بنا۔
جو گنتی کرتا تھا۔ ملک کا بادشاہ، ملک کا حاکم، ملک کا صدر روزے کے خزانے سے قرضہ مانگنے لگا۔ ملک کو نقصان ہوا ہے، بجٹ خسارے میں جا رہا ہے، ہم اتنے سکے، اتنا سونا حسین کے خزانے سے قرض لیتے ہیں۔ ساری حکومتیں حسین اور عباس کی قرض دار ہو گئی۔ جو منتیں پوری ہو رہی ہیں وہ قرضہ الگ ہے، یہ لیا جانے والا اور سالانہ ادائیگی والا قرضہ الگ ہے۔ خدام شان سے اکڑے بیٹھے ہیں۔ یہ خدام وہی بنی اسد ہیں جنہیں حسین خود متولی بنا کر گئے ہیں۔ نسل در نسل فریضہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان سے آ کر ارب پتی تاجر یہ درخواست کریں کہ یہاں زائروں کی جوتیاں اٹھانے پر ہمیں ملازم رکھ لو، اور وہ اکڑ کر جواب دیں کہ درخواست دے دیجئے، آپ سے پہلے 200 ارب پتیوں کی درخواستیں پڑی ہیں، جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو بلا لیا جائے گا۔ 60-65 لاکھ کی کار سے اترتا ہے، شام کو اس کے ارب پتی بیٹے کاریں لے کر اسے لینے آتے ہیں۔ کیسے جو دن بھر زہروں کی جوتیاں اٹھا کر رکھ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سربراہ جنہوں نے اپنا شیعہ ہونا کبھی ظاہر نہیں کیا، مگر چھپ کر رازداری سے خداموں کو لکھتے رہے کہ اب جو پرچم اترے گا وہ اس کے ملک کو ملے گا۔ حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ عباس کے پرچم برطانیہ اور امریکہ نے مانگے ہیں۔ آپ کو خبر ہی نہیں، اس لیے کہ آپ سیدھی سادی مجلس سننے کے عادی ہیں، لیکن ہم نے طے کر لیا ہے کہ سیدھی سیدھی مجلس نہیں پڑھیں گے۔ کمپیوٹر کا دور ہے، بچوں کے نالج میں اضافہ کرنا ہے۔ کئی کروڑ روپے کی وہ چادریں ہوتی ہیں جو تابوت حسین اور تابوت عباس پہ ڈالی جاتی ہیں، اس میں اصلی اور سچے جواہرات ٹانگے جاتے ہیں۔ منو سونا چڑھا دیا، دروازے سونے کے کر دیے، منتیں پوری ہوگی، بادشاہ خوشحال ہیں، تو اب کیا کریں؟ محبت کم تو ہوگی نہیں، تو عود کے بادشاہوں نے پورا دریائے فرات دوبارہ بنوا دیا، نجف کا روضہ بنوا دیا، حضرت عباس کے روضے کی دیواریں سونے کی کر دی، ٹائل سنگ مرمر کی لگوا دی، آیات لکھا دی، زری سونے کی کر دی۔ دل نہیں بھر رہا، محبت کا سمندر موج زن ہے، ابھی کچھ اور کرنا ہے۔ اپنے دور کا مشہور مرثیہ نگار مرزا فصیح تھے، ہر دور میں 4-5 مرثیہ نگار امام حسین کے مصروف رہے تھے۔ میر انیس، مرزا دبیر، انس، تعشق، عشق اور مونس ایک عہد کے 6 شاعر گنا دیے۔ ان کے عہد سے پہلے میر خلیق، میر انیس کے والد ہندوستان شاعر دلگیر میر زبیر مرزا دبیر کے استاد اور مرزا فصیح چوتھے تھے۔ یہ نصیر الدین حیدر اور غازی الدین حیدر کا عہد تھا جو عود کا بادشاہ تھا۔ حکومت خوشحال تھی، کوئی خاص منت مراد بھی نہیں ہے۔ مرزا فصیح مولا علی کے بڑے بھائی جناب عقیل کی نسل میں تھے۔ مکے میں حضور کی جتنی جائیداد تھی، عبد المطلب کا مکان، ابو طالب کا مکان، سب حضور نے جناب عقیل کو دے دی تھی، کیونکہ سرکار کو تو مکے واپس جانا نہیں تھا۔ ننیال و دیال کی تمام جائیدادیں، ننیال کی جائیداد حضور کو اس لیے مل گئی کہ سرکار کا ماموں کوئی تھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ تمام جائیداد تو نواسے ہی کو ملنا تھی۔